آپ کے ہی بھی جو ہے سلسلہ سہروردیہ سے منسوب ہوں، نسبت رکھنے والا ہوں، اور الحمدللہ میں بھی سہروردی ہوں. آپ حضرات کو میں اس بات کو لے کر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آئے ہوئے خصوصی مہمان حضرت جو یہاں کرسی خطابت پر جلوہ بار ہونے والے ہیں، یہ جو ہمارا جو دھرتی کا روح زمین کا جو پریاورن ہوتا ہے، یہ پریاورن جو واتاورن یعنی جو آکسیجن ہوا وغیرہ جو بھی اس کا سسٹم ہوتا ہے، جس کو ہم ورکشاروپن یا پودا روپن بولتے ہیں اپنی بھاشا میں، تو ان کے جو انترراشٹریہ سنگٹھن ہے، ان کے حضرت جو ہے جودھ پور سمبھاگ کے پرمکھ ہے، یعنی کہ جودھ پور سمبھاگ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو پیڑ پودے ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے. تو حضرت نے برائے جو ہے صدقہ جاریہ کے ایصال ثواب کے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور جودھ پور سمبھاگ کو کی ذمہ داری پرمکھ کی ادھیکش کی جو ہے آپ کے پاس ہے. اور یہ جہاں بھی حضرت جلسوں میں جاتے ہیں اپنے ساتھ جو ہے ورکشاروپن پودا روپن کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے مدرسہ ہوتا ہے یا مسجد کے افتتاح کا کارکرم ہوتا ہے، تو اس میں اپنی طرف سے جو ہے پودا روپن کا کارکرم بھی کرتے ہیں. تو جمعہ کے بعد انشاءاللہ وہ پودے جو 2 روپے جائیں گے، پودا روپن کیا جائے گا، اس میں بھی آپ لوگ شرکت فرمائیں گے، اور حضرت کی بھرپور طریقے سے آپ جو ہے ان کا سپورٹ اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. میرے پاس بولنے کے لیے وقت نہیں ہے، فقط یہ کہ حضرت کو میں کرسی خطابت پر اس شعر کے ساتھ مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ خطابت کی متانت پر فصاحت ناز کرتی ہے، ان کی مجد و بزرگی پر شرافت ناز کرتی ہے. خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازا خطابت پر، مگر ان کی خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے. اور نہ دولت نہ عظمت نہ شہرت کی بات ہے، حضرت ہمیں سنائیے بس مدینے کی بات ہے. آخر میں فقط یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں، ان قریب مختصر سے وقت کے اندر پروگرام اپنے اختتام پذیر ہوگا. اب آئیے حضور کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، اور بلند ہاتھوں کو لہراتے ہوئے نعرہ تکبیر و رسالت کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث العالمین، جشن غوثیت، وادی رحمت سنک سنک جائے، وادی رحمت سنک سنک جائے، بات چھڑ جائے جب شہر مدینہ کی گھنچائے دل چٹک چٹک جائے. اس کا آپ آواز اتنا دبا کے رکھتے ہو، بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی صاحب، آواز نکالنی پڑتی ہے. آواز بولو یا آپ کی مرضی سے کر رہے ہو. آواز پوری تو بیٹھ یار، بولو ہی آواز. منبر نور پر جلوہ بار سید صاحب کی بلا دیگر سادات کرام حضرت اللہ مولانا نذیر احمد صاحب کی بلا سراخہ رسول جناب رافع صاحب، ناظرین اجلاس حضرت علامہ عبداللہ صاحب، اور خلفاء حضرات، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. رات ٹائم کافی ہو چکا ہے، اور آج جمعے کا دن بھی ہے. علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوگی، اس لیے ٹائم شارٹ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ
کہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین بولے آمین. آمین. آپ تقریر کس طریقے سے سنتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مگر میں اپنے حساب سے، اور ماشاء اللہ یہاں علماء کرام اور سادات کرام تشریف لاتے ہیں اور اچھا سنا ہے کہ یہاں بڑے شوق اور جذبہ رکھنے والے اور اپنے مرشد سے بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہونے کی چاہیے. میں نے بھی آپ کا سنا ہے، لیکن آپ کا آج پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کو کس سے محبت ہے. پیر صاحب قبلہ سے محبت ہے یا پھر کھانے کی طرف دوڑتے اس سے محبت ہے. یہ آج ہی آپ کا امتحان ہوگا. دوسری بات، میں گزارش کروں گا کہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی ذمہ داری کام کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دور جو بیٹھے ہیں اگر کوئی آپ کا کام نہیں ہے تو میں زیادہ تو نہ کہوں گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں. اگر آپ کا کچھ کام نہیں ہے اور دور آپ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ چبودرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے مرشد کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ آئے کیوں ہیں اور کس لیے آئے. اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا، رب دلوں کے حال کو جانتا ہے. آپ کی جیسی نیت ہوگی کہ آپ کو کھانا ہے، گھومنا ہے، بس وہی اتنا ہی ملے گا. اور آپ کی اگر نیت ہے کہ مصطفیٰ کا دین سننے جا رہے ہیں تو پھر اس کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ کی یہ نیت ہے کہ ہمارے مرشد کو راضی کرنے جا رہے ہیں، آج پوری زندگی ہم ان کا صدقہ کھا رہے ہیں اور 10 منٹ کے لیے آپ ان کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے. ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے وہ کیا معلوم کس لیے. بہرحال اللہ رب العزت توفیق بخشے ہم سب. آمین. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور میں لیتا بھی نہیں ہوں ٹائم. میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتا ہوں کہ آپ کو زبردستی بٹھایا جائے اور زبردستی آپ کو بلوایا جائے. مجھے بھی مرنا اور آپ کو بھی مرنا ہے. ہمیں بھی کل قیامت کے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے اور آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چہرہ دکھانا ہے اپنا، مجھے بھی اور آپ کو بھی. لیکن کل قیامت کا دن ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور رب کے حضور کھڑے ہوں گے کہ جس وقت کھوپڑی کے اندر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، رب کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس کے باوجود آپ دور بیٹھے. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت رمجھم کے برستی ہے. میں شعر سناتا ہوں کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. وہ صحراؤں میں بھی پلا دیتے ہیں پانی پیاسوں کو حضرات، وہ جنگلوں میں بھی پلا دیتے ہیں پانی پیاسوں کو. ارے ان کی تو انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، ان کی تو انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. وہ زمین و آسمان نہیں رہتے اپنے قابو میں، زمین و آسمان نہیں رہتے اپنے قابو میں. تڑپ کر جب کوئی محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب کوئی محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا، اس لیے تھوڑی آواز بڑھا دیں. ہاں، سب کا حساب ہوگا، کنجوس نہیں کرنا. آپ یہاں کنجوس رہے تو پھر کہیں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور یہاں سے دعائیں ملتی تو بڑا ہی پار ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں حضرات، جلسے امام صاحب، طلباء حضرات، بزرگ حضرات، آپ بیٹھے ہیں، آپ سنیں گے میری تقریر، آپ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ہزار جلسے سنے ہوں گے، اور جلسے ہوتے اس لیے ہیں کہ آنے والوں کے اعتقادی، عملی اور ان کی وہ تربیت کی جا سکے. جلسے ہوتے اس لیے ہیں کہ آنے والوں کا کچھ سدھار ہو سکے. جلسے ہوتے اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ پیدا ہو جائے. آج بہتین زکریا ملتانی کے جلسے پر بھی آنے کے باوجود آج سنا نہ سکے، آپ عمل نہ کر سکے تو کچھ نہیں حاصل ہوا آپ کو. اس لیے جلسے ہوتے ہیں، اور وہ جلسے نہیں ہوتے ہیں
کہ جہاں آنے والے کچھ سمجھ نہ سکے، وہ جلسے نہیں ہوتے کہ وہ آنے والے کچھ اس پہ عمل نہ کر سکیں، وہ صرف اور صرف بھیڑ ہوتی ہے. کھایا پیا اور چلے گئے، آپ نے کچھ حاصل نہ کیا، آپ نے علماء کی بات پر عمل نہ کیا، آپ سادات اکرام کی تعظیم نہ کی، آپ نے اپنے مرشد کے جو ان کی تاریخ اور سیرت بتائی ہوئی اس پہ آپ نے علماء کی زبانی سننے کے بعد، آپ نے یہاں جانے کے بعد عمل نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جلسے ہوتے وہی کامیاب ہے کہ آنے والے اس نیت اور اس مقصد کے ساتھ آئے کہ ہم مصطفیٰ کا دین سننے جا رہے ہیں، اور آنے والے خطاب کرنے والے، تقریریں کرنے والے اور پیغام پہنچانے والے اس نیت کے ساتھ آئے کہ ہم مصطفیٰ کی امت کو مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں. تو آپ کے جلسے کامیاب ہیں، آپ کا بھی آنا کامیاب اور ہمارا بھی آنا کامیاب. یہاں نیتوں کا حساب ہوتا ہے. الاعمال بالنیات، آپ کی جو نیت ہوگی اسی کا آپ کو ثواب ملے گا. آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور عیش و آرام کر کے دعوت اڑا کے آئیں گے، وہ اتنا ہی آپ کو ملے گا. آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کا دین سننے جا رہے ہیں، ہم نماز سیکھنے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کا پیغام سننے جا رہے ہیں، بہاؤالدین زکریا کی سیرت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، ہم صاحب الدین سہروردی کی سیرت پر عمل کرنے جا رہے ہیں، ہم بزرگان دین کی تاریخ سن کر اس کے اوپر اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنے جا رہے ہیں. تو آپ یہاں بھی بیٹھے رہیں گے تب بھی کامیاب رہیں گے، اور حشر کے میدان اٹھیں گے تب بھی کامیابی کی منزلوں کو چھوتے ہوئے نظر آئیں گے. ضرورت اس صبر کی ہے کہ مسلمانوں، آپ نے ہزاروں تقریریں سنی ہوگی، ضرورت کی سمجھ کے ہم جاتے ہیں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اتنا ہی ہم نے سمجھ رکھا ہے. لیکن مسلمانوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے، آپ کا حسن نیت پہنچتی ہے، آپ کا دل دل پہنچتا ہے. ہمارا دل جو ہے، درد دل جو ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زبردستی سبحان اللہ کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں، زبردستی نعرہ لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آئے وہ اس نیت کے ساتھ آئے کہ مصطفیٰ کا دین سننے آ رہے ہیں، رسول اللہ کا دین سننے آ رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں وہ دل سے سنیں، اور جو سنانے والے ہیں وہ دل سے سنائیں، اور پھر ان دونوں کا تار ملے اور پھر ان کا کنیکشن مکین گنبد خضرا سے ہو جائے. پھر جو ثواب اور جو وہاں سے رزلٹ ملے گا اس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے جنت کا کھلا گیٹ رہے گا جس کا بھی کنیکشن نبی سے رہے گا. یہ علماء اکرام، آج جمعہ کا دن، آپ مولانا قربان صاحب اپنی جگہ پہ لگے ہوئے، حضرت تو یہاں تو اپنی جگہ پہ لگے ہوں گے، مولانا ذاکر صاحب اپنی مسجد کے ذمہ دار ہیں، میں اپنی مسجد کا ذمہ دار ہوں. ہمارے کرم فرما حضرت اللہ مولانا نذیر صاحب کی اصرار پر جمعے کے دن آپ نے اور بھی ٹرائی کر کے آپ کو عالم نہیں ملے گا جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنی اتنی ذمہ داریاں چھوڑنے کے بعد میں، اپنی مسجدیں چھوڑنے کے بعد میں ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ مصطفیٰ کا دین پہنچائیں. اور اتنا سارا خرچہ ہونے کے بعد، اتنے سارے ڈیمانڈ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا. مسلمانوں میں تمہیں گزارش کرتا ہوں کہ 1000 سنت سے سننے کے بعد میں اگر ہم نمازی نہ بن سکے تو کچھ نہیں کیا. یہ علماء اکرام بیٹے آپ سنیے. اس لیے مسلمانوں، ہماری نیت یہ ہو کہ ہم وہاں سے جا رہے ہیں اور گھوم پھر کے آ جائیں تو پھر اتنا ہی ملے گا. اور یہ اور بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے کہ ہمارے مرشد بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کو. سبحان اللہ. بہاؤالدین زکریا بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں، سلطان شہاب الدین سہروردی بھی دیکھ رہے ہیں، غوث عبد القادر جیلانی بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے محفل میں بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیروں میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں. اندھیروں میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، مدینہ دیکھ لیتے ہیں. کیا ضرورت ہے میرے نبی کو کہیں بھی آنے جانے کی؟ وہ مدینے میں ہی رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. وہ مدینے میں ہی رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت آج ہمیں دیکھ رہے ہیں. تھوپلی کے اندر میرے چاہنے والے، میرے غلام مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام آج میرے گیت گا رہے ہیں، میری محفل میں بیٹھے. میں تمہیں
ایک میں تمہیں حدیث پاک، ایک میں آپ کو روایت سنا دیتا ہوں. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. کون ہیں؟ جن کا نام ہے حضرت خبیب بن عدی. یہ صحابی رسول ہیں. یہ وہ انصاری صحابی، جانباز صحابی ہیں جنہوں نے جو ہے بدر کے موقع پر جو ہے ایک شخص جو ہے انکار کرنے والے کو جو ہے انہوں نے واصل فی النار کر دیا، جہنم تک پہنچا دیا تھا. مگر ان کے بچوں نے انہیں قید کر دیا. ان کے بچوں نے قید کرنے کے بعد میں زنجیروں میں جکڑ دیا. وہ جکڑ کون صحابی رسول ہیں؟ ان کو زنجیروں میں جکڑنے کے بعد میں ان کو اپنے گھر کی ایک کوٹھڑی کے اندر، میں تمہیں بات یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے. اور آپ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ. میں تمہیں اس بات پہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے تاجدار انبیاء بھی دیکھ رہے ہیں. خبیب بن عدی ہیں، ان کو جو ہے ان کو ظالموں نے پکڑ لیا، زنجیروں میں قید کر دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، کوٹھڑی کے اندر قید کر دیا. کوٹھڑی کے اندر قید کرنے کے بعد میں ان کو اوپر ظلم و ستم کیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے مکہ مکرمہ کے پاس میں ایک جگہ ہے جن کا نام ہے مقام تنعیم. اس مقام تنعیم کے کھلے میدان میں رہ جاتے ہیں اور پورے اس کی جگہ شہر میں اعلان ہوتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے لوگوں کا، لاکھوں ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے. اسی بھیڑ کے سامنے خبیب بن عدی صحابی رسول کو سولی پر چڑھا کر کے شہید کیا جاتا ہے. مسلمانوں، یہ اسلام میں پہلا موقع ہے کہ صحابی رسول کو جو ہے سولی پر چڑھا کر کے شہید کیا. وہ صحابی رسول جب سولی پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے مالک، میرے اللہ، یا میرا کوئی نہیں، میرے پروردگار عالم، یا میرا کوئی نہیں جو میرا سلام میرے مصطفیٰ تک پہنچا دے. میرے مالک و مولا، یا میرا کوئی نہیں ہے، یا میرا کوئی نہیں جو میرا سلام آخری تاجدار انبیاء تک پہنچا دے. اے میرے مالک و مولا، میں تیری بارگاہ میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا سلام تیرے محبوب تک پہنچا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تیرے محبوب تک پہنچا دے. تاجدار انبیاء تک میرا سلام پہنچا دے یا اللہ. وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تاجدار انبیاء صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ پا رہے ہیں، اور مکہ اور مدینے سے الحمدللہ مجھے بھی جانے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ پیر و مرشد کے اس دعاؤں کے صدقے، اس محفل کے صدقے، بہاؤالدین زکریا کی محفل کے صدقے ہم سب کو رسول اللہ کا روضہ دکھائے. رب اپنے گھر کا دیدار کرائے، مصطفیٰ کے گھر کا دیدار کرائے. مدینہ اور مکہ کی دوری لگ بھگ 300 سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. رسول اللہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. اور خبیب بن عدی کہاں ہے؟ مکہ معظمہ میں ہے. دوری کتنی ہے؟ 350 سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے ایک دم کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ابھی ہم نے کسی کو یہاں آتے ہوئے نہ دیکھا، نہ چاہتے ہوئے ہم نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ تو تاجدار انبیاء نے کہا میرا ایک سچا غلام اور تمہارا دینی بھائی آج مکہ میں سولی پر چڑھ کر کے اس نے سلام کیا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. قیامت تک فری میں رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس. یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا. کہیں سے بھی دنیا کے کونے سے درود و سلام ان تک پہنچتا ہے. کہیں تک بھی درود و سلام بھیجو ان تک پہنچتا ہے. نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا ہے. یہ دنیا کے ٹاور ہیں. جب چاہے 24 گھنٹے کے لیے بند کر لیے، جب چاہے 48 گھنٹے کے لیے بند کر دیے. یہ دلوں کا کنیکشن جڑ جائے. قسم خدا کی جس کا بھی نبی پاک سے سیٹلمنٹ ہو گیا، جنت میں گھر اس کا پرماننٹ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت و تاجداری کا یاد سے ایمان و عقیدہ انسان کو ہونا چاہیے. اور میرے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں کہ میری امت کے لوگ کمزور ہو جائیں گے، مجھے اس کی فکر نہیں کہ لوگ میرے امتی بھوکا ہو جائیں گے. میری فکر اس لیے ہے کہ لوگوں کا جو ہے اور لوگوں کا عقیدہ جو ہے یقین کہیں کمزور نہ ہو جائے. کیا فرمایا کہ کئی لوگوں کا یقین
कमजोर ना हो जाए, यकीन पुख्ता हो और एतमाद इंसान को पता हो कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रसूल अल्लाह देख रहे हैं, तो इंसान कामयाब व कामयान है। टाइम नहीं है, मैं लंबी बात तो ज्यादा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि लंबा अगर हमने कुछ कर दिया तो फिर ये लंबी तकरीर हो जाएगी, फिर कभी मौका रहा जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत रसूल पे बोला जाएगा। मगर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ताजदार अंबिया से जितनी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से जितना इश्क होगा, मोहब्बत होगी, इंसान को यकीन हो कि मेरा रसूलुल्लाह मुझे देख रहे हैं, और जो मेरे मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो हक है। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि आज से पहले के लोगों के पास इल्म कम था मगर उनके पास यकीन था, तकी थी उनके पास, एतमाद था, यकीन था। आज लोगों के पास डिग्रियां हैं मगर लोगों के पास यकीन नहीं है, समझते हैं कि क्या होगा होगा, अगर हाय मर जाएंगे, अगर हमने कमा लिया, नहीं कमाए तो मर जाएंगे, हमने नमाज के लिए टाइम निकाल लिया तो हमारा जो खेती बाड़ी जो है ये फना हो जाएगी, ये हो जाएगा। लोगों का एतमाद नहीं, लोगों का यकीन नहीं। अगर यकीन हो तो फिर इंसान कामयाब को कामरान। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो जिन्होंने कहा कि बेशक हमारा रब एक है और फिर उस पर डटे रहे, उस पर जो कायम रहे। तुनज़्ज़लुल मलाइकतु अलैहिमुर रहमा, तुनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइक, उन पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हो। जिन इंसान को यकीन हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रसूल अल्लाह मुझे देख रहे हैं, उस पर अल्लाह की रहमत के नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। मगर इंसान को एतमाद तो पक्का हो, इंसान को भरोसा तो पक्का हो, इंसान को यकीन तो पक्का हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से जो है आप जो है मदीना मुनव्वरा की तरफ आपने किया, सफर किया, तो ये लंबी बात और माई किराम से सुनी होगी, इमाम साहब हमारे मौलाना नज़ीर साहब हैं और माई किराम की आपने जुबानी आपने सुनी होगी। मगर मैं आपको एक बात चल चुकी है, मेरा मौजू नहीं है मगर एक पुख्तगी की बात बता रहा हूं, एक यकीन की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। आप सुन रहे हैं, आपको खाने की ज्यादा टेंशन तो नहीं, वैसे भी 1 बजे से पहले तो हम उठने देंगे नहीं, इसलिए बैठ ही गए तो मोहब्बत से सुने। मौलाना शबीर साहब आ गया, ये हमारे मौलाना शबीर साहब जैसलमेर के हैं, सब जानते होंगे। आया तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको ऐसी बीमारी और तकलीफ से बचाए, परेशानी से बचाए, बोलो आमीन। रब तबारक व तआला के इम्तिहान होते हैं, सब्र करें आप, है ना। रब तबारक व तआला का जो है ये इम्तिहान होते हैं, इंसान के लिए घड़ियां होती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत आप इनके लिए दुआ फरमाएं कि रब तबारक व तआला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रवाना हुए, आपके पीछे जो है उन्होंने जो है एक बड़ी मुशरिकीन मक्का ने जो है टोली बना करके एक इंसान को तैयार किया जिसका नाम सुराका था। कहा कि जो रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करेगा, उन्हें जो शहीद करेगा, हम उन्हें इतना इतना इनाम। आप यकीन की बात देखें, मैं आपको बात यकीन की कह रहा हूं मुसलमानों, एतमाद की बात कह रहा हूं, मैं पुख्तगी की बात आप लोगों को कह रहा हूं। वो रवाना हो जाता है, अब ये लंबी बात है, मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा। वो जाकर के पीछे पहुंच जाता है, और जैसे ही पीछे पहुंचता आता है और उसके बाद में जो आप पे हमला करना चाहता, जमीन उसको पकड़ लिया, फिर वो आपसे जो है माफी मांगता है, फिर उसको छूट जाता है, फिर दूसरी मतलब फिर वो लालच में आकर के कि हमला करो कुछ इनाम मिलेगा, फिर जमीन जो उसको पकड़ लेती है, फिर माफी मांगता है, फिर तीसरी मर्तबा वो जो है फिर जमीन के उसको घोड़े को जो है उसके घुटनों समेत जो है जमीन उसको जकड़ देती है। आखिर में वो कहता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुराका तू जो है इसके सोने और चांदी के लालच में आया है ना, मैं तेरे हाथों में जो है कंगन देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। किसरा के कंगन में अब बताए मेरे रसूलुल्लाह, वो फैसला उस सुराका का दिल एकदम जो है एकदम कपकपी तारी हो गई कि ये जो फैसला हुआ था मेरे घर में हुआ था, मगर मुस्तफा आज मुझे यहाँ बता रहे हैं दिलों की बात। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान आखिरकार में जो है उसने माफी मांग ली, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद में फिर ये लंबी बात है, मैं नहीं चलाऊंगा। आखिर में ये हुआ, हजरत उमर फारूक का दौर है। हजरत उमर फारूक काफिले के साथ किसरा की तरफ आप उठते हैं, उनके साथ में आपके साथ फौज होती है, और एक लंबा सफर था। पहले लोग मुझे सवारियों पे पैदल वगैरह इस तरह पे वगैरह पे चला करते थे। चलते चलते किसरा के करीब पहुंच गए। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हजरत तवज्जो चाहूंगा, आप सुन रहे हैं ना? बोले सुभान अल्लाह। आखिर में जब ये वहां तक पहुंच जाते हैं, गर्मी का मौसम था, दूरी का सफर का फासला था, मुसीबतें तकलीफें कई थी, किसरा के करीब पहुंचे हैं, अभी तक हमला नहीं किया है, अभी तक जंग शुरू नहीं हुई है, किसरा के करीब पहुंचे। सुराका जो है एकदम बीमार हो गए। बीमार इतने सख्त हुए कि उनकी जो है धड़कनें तेज होने लगी, उनकी जो यूं लगे कि जैसे बस इनकी सांसें निकलने वाली है। लोगों ने समझा कि अब सुराका जो
जो इस दुनिया से जाने वाले हैं। साहबा इकराम पास में आए और कहने लगे सुराका आप कोई वसीयत कर दे, आपकी वसीयत कर दे ताकि जो है अब आपकी आखिरी सांसें हैं, आप यहाँ से दुनिया से चले जाने वाले हैं, कुछ पैगाम तो पहुंचा दे, कुछ आखिरी पैगाम अपनी जुबान से कुछ बोले। जब ये कहना था सुराका जो है उनके चेहरे पर चला आ गया और लेटे हुए बैठ गए और कहने लगे आने वाले लोगों तुम ये समझते हो कि सुराका अभी मर जाएगा, तुम ये समझते हो कि सुराका मर जाएगा? नहीं नहीं लोगों, मैं तब तक मर नहीं सकता हूं जब तक कंबल अपने हाथों में न ले लो, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया है जब तक मेरे हाथों में किसरा के कंबल नहीं आएंगे तब तक मेरी जिंदगी खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसियत, फैजाने गौसुल आलमीन। यकीन हो और हमें आज यकीन है कि मेरे मुस्तफा हमें देख रहे हैं। वली कामिल के तसद्दुक से हमारी आज इसी महफिल के अंदर हमारी माफी होगी, हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, हम आज अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होने के लिए नमाजों के लिए हम पाबंदी कर देंगे और बहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के वसीले से आज जिस मस्जिद के इब्तिदा या बुनियाद जो भी है हम याद करेंगे कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने मुर्शिद की महफिल के सदके से आज से याद करेंगे, एतमाद करेंगे कि इस महफिल में वादा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पक्के और सच्चे नमाजी पढ़ेंगे, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, इन मस्जिदों को अल्लाह की बारगाह में जो है अपने सर झुकाएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। मुसलमानों जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, हम मरे गए, उससे पहले भी लोग मर गए, उससे पहले भी लोग चले गए, हमसे पहले हजारों लोग आए चले गए, लेकिन आज उनकी कब्रों का निशान नहीं है, मगर जिन्होंने कॉन्टेक्ट रब से कर दिया आज उनकी कब्रों पर भी फूलों की बारिश होती है। ये औलिया अल्लाह जो बहुद्दीन ज़करिया, निज़ामुद्दीन औलिया, हमीदुद्दीन नागोरी, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन औलिया इकराम के आप तज़किरे कर रहे हैं, इन्होंने रब से कांटेक्ट किया था और रसूलुल्लाह से इसको ताल्लुक जोड़ा था। तो आज देखिए आज दुनिया कहीं भी रहती है उन्हें याद करती है, उनकी कब्रों को सलाम करती है। मुसलमानों आप हमारा ईमान है, हमारे मुर्शिद भी हमारी मदद करते हैं कि नहीं करते? मुर्शिद मदद करते हैं, मुर्शिद मदद करते हैं। ये और लोग होंगे, वो जमात दूसरी होगी जो ये कहते हैं कि मुर्शिद कुछ नहीं है, पीर कुछ नहीं है, मगर जिसका मुरीद सच्चा हो और जिस मुरीद पर पीर पर जिनको जो है एतमाद और भरोसा हो, पक्का हो, तो मुर्शिद दिलों के हाल को भी जानता है। वो दिलों के हाल को, कई लंबी बात है, खाजा गिलवाज का सिलसिला और भी कई बातें हैं, मैं ये चीज नहीं किस तरीके से मुर्शिद मदद करता है। मैं एक बात आपको कहता हूं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सुलेमान तुसबी, ये सिलसिला चिश्तिया नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका एक मुरीद था, बात सुना, मैं लंबी बात नहीं करूंगा इसलिए तो मैं ज्यादा बातें भी नहीं करता हूं। मैं बात ऐसी करता हूं कि जो आपके सहन में बैठ जाए, मैं बात ऐसी करता हूं कि जो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, तो समझ सके आप। उनका गुलाम था, उनका मुरीद था, वो मुरीद पेशे से जो था वो नाई था, यानी हजामत करता था, बाल काटता था। उनका 2 साल का बच्चा था, किसी वजह से गुम हो गया। अब गुमने के बाद उसने इधर उधर तलाश किया, मगर उसका बच्चा मिला नहीं, तो अपने मुर्शिद की बारगाह में खिदमत तो करता था, अपने मुर्शिद की बारगाह में आया और ये कहने लगा कि हुजूर मेरा एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया। अब मुर्शिद है ना जो है उनके दिलों को भी ठठोरता है, मुर्शिद होता है जो अपने मुरीद के भी दिल को जानता है कि ये कहां कितना है, कितना भरोसा कितना है। अब मुर्शिद ने मुर्शिद की बारगाह में से कहा हुजूर मेरा बच्चा जो हुक्म हो गया, तो पीर साहब किबला थे, बच्चे चाप बैठे रहे, कोई जवाब ना दिया। फिर दूसरी मर्तबा कहा हुजूर मेरा बच्चा गुम हो गया, आप दुआ फरमाएं, मदद फरमाएं, मेरा बच्चा मिल जाए। तो आपने जो है कुछ ना कहा। फिर तीसरी मर्तबा कहा, फिर भी आपने कुछ ना कहा। उसके बाद मुरीद जो मुरीद था ना वो पक्का मुरीद था। आजकल हमारे पीर साहब था, हमने अगर जो है आज पीरों की नहीं उससे ज्यादा मुरीदों की जलती है कि हमारा जो है पीर साहब किबला हमारे यहाँ हम जो कहीं हुआ है नाराज होकर बैठ जाते हैं। हमारा काम पीर साहब ने किया, मेरे 50 दावत देकर मुसलमानों, ये दावतों से नहीं, ये दिलों के निस्बतें होते हैं। पीर से मोहब्बत दिलों से होती है, इश्क दिल से होता है। आप अंदाजा कीजिए, अब मुर्शिद इतना पक्का था, 3 मरतबा कहा, उसके बाद में कभी बात ही नहीं चलाई। बच्चा गुम हो गया, 18 साल निकल गए। कितने? 18 साल। कितने निकल गए? 18 साल निकल गए। मुरीद वही रहता रहा, मुर्शिद की बारगाह में वही खिदमत करता रहा, मगर बात नहीं चलाई। कहा कि मेरा मुर्शिद को मैंने जो कह दिया है बस जानते हैं, बस जो लोग फैसला करेगा वही होगा, अब नहीं कहूं। 18 साल निकल गए और 18 साल के बाद वो अपने घर में बैठा हुआ था और भी बात चलने लगी। वही दिन था जो बच्चा के गुम होने का दिन था। बातों बात चलती रही तो जो वो मुरीद था उसने अपनी बीवी की बात चलाई। तो उसकी बेगम थी, बीवी थी, उसने कहा कि मैं पीर साहब को तुम्हारे को नहीं मानती। तो कहा
کا نائب تو